اس کی میں ایک ترقی یافتہ قوم لوط تھی، لیکن وہ بے انتہا بدماش، بدقماش، آوارہ، گندی اور ناپاک تھی۔ ایسے ہی جیسے اس وقت یورپ گندا اور ناپاک ہے اور امریکہ گندا اور ناپاک ہے، جیسے وہ مجرم ہے عیاش، بدقماش، آوارہ، بندر اور سور، یہی صورتحال قوم لوط کی تھی۔ بلکہ قوم لوط کے راستے پر چلنے والی وہ قومیں ہیں جن کی نقالی کی جا رہی ہے سعودی حکومت میں، امارات میں، آج اس علاقے میں ان بدماشوں، خبیثوں، مجرموں کی نقالی بھی کی جا رہی ہے۔ اور امریکہ کے صلیبیوں، صہیونیوں کے اڈے ہیں، ریاض کے پاس نیچے یہاں اڈے ہیں، اور اوپر عراق کے نیچے اڈے ہیں، اور ادھر بحر احمر میں اڈے ہیں، اور ادھر جو عربین سی ہے اس میں اڈے ہیں۔ چاروں طرف سے بندروں اور سوروں نے، قاتلوں اور مجرموں نے، گندے اور ناپاک لوگوں نے اس جزیرۃ العرب کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ کیا ہم نے، فرعون کو تباہ کیا، قوم لوط کو تباہ کیا، اور جن کی بستیوں کو زلزلوں کے نتیجے میں زمین میں دھسا دیا گیا اور الٹ کے رکھ دیا گیا۔ پھر نیچے کا ایک ایسا پانی، موٹا اور نہایت ہی خراب پانی اوپر آ گیا۔ آج بھی اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پانی نہ کھیتی کا اور نہ پینے کا، بے انتہا نمکین و زہریلا پانی وہ موجود ہے۔ عذاب کی نشانی، یہاں عذاب کی نشانی ریگستان، یہاں عذاب کی نشانی وہ علاقہ ہے جو کسی وقت آباد تھا، اور اب یہاں دوبارہ مجرم حکومت کے مجرم ذمہ دار یہاں دوبارہ پکنک اسپاٹ بنا رہے ہیں، یہاں دوبارہ سیاحت کا انتظام کر رہے ہیں، یہاں دوبارہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ جس جگہ قوم تباہ کی گئی تھی آؤ اس علاقے کو دیکھو، پیسہ خرچ کرو، پھر ساحل پر ننگے ہو جاؤ، عیاشیاں اور بدماشیاں کرو۔ یہ سب کام اس وقت کی آل سعود کی مجرم اور خبیث اور بدبخت حکومت کر رہی ہے، جس کا تعلق اسرائیل سے پہلے سے تھا اور آج کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اور اب اتنا بڑا ملک اس چھوٹے سے ملک کی تائید کر رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا ملک مصر اس کی تائید کر رہا ہے، اور اوپر جو ہے جارڈن وہ اس کی تائید کر رہا ہے، اور اس طرح سے یہ سب کے سب اس کے غلام، اس چھوٹے سے ملک کے غلام بنے ہوئے ہیں، اس کے تلوے چاٹتے ہیں، اس کا تھوک چاٹتے ہیں۔ یہ خبیث قسم کے، بس یوں سمجھیے کلاب الدنیا ہیں، جن کا یہ تعلق اب کھل کے سامنے آ گیا کہ فلسطین کی سرزمین پر غزہ میں جس طرح سے فلسطین کے بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، اس میں یہ سب مجرم، ان ملکوں کے مجرم شریک ہیں۔ بہرحال یہاں پر جو بات فرمائی جا رہی ہے وہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قوم سمود اور قوم عاد نے قیامت کا انکار کیا تھا، تو قوم سمود کو بھی ایک سخت ترین عذاب سے ہلاک کیا گیا، اور قوم عاد پر ایسی آندھی مسلط کی گئی جس نے انہیں سکھا دیا، پورے شہر کو دھسا دیا، اور ساری کھیتیاں اور باغات سوکھ کے رہ گئے، بس گویا ایک جلنے والی صورتحال پیدا ہوئی۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کو دیکھتے، ظاہر ہے کہ ہزاروں سال کے بعد کون دیکھ سکتا ہے، اب تو صرف ریگستان باقی ہے، اگر ریگستان کی کھدائی ہو تو پورا شہر نمودار ہو جائے گا، لیکن کس کے اندر ہمت ہے کہ اس ریگستان کی کھدائی کر سکے؟ فرمایا گیا کہ جیسے کھجور کے بڑے بڑے درخت پڑے ہوئے ہوں کٹے ہوئے، ویسی حالت تھی ان کی لاشوں کی۔ اور پھر فرعون کو تباہ کیا گیا ڈبو کر، قوم لوط کو تباہ کیا گیا دھسا کر، اور اسی طرح یہ ظالم اور مجرم پکڑے جاتے رہے۔